مٹنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نبی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں نبی؟ فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی، اور جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. میرے حضور فرماتے سنو نکاح میری سنت ہے، اور جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں. محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک جو لوگ نکاح کو پسند کرتے ہیں میرے حضور اسے پسند کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ جب ہمارا بچہ بالغ ہو جائے، جب ہماری بچی بالغ ہو جائے تو نکاح کر دیا جائے. کیوں نکاح کر دیا جائے؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے. اور ہماری زندگی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قانون اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا قانون کو لازم کیا. اور اسلام کا قانون ایک ایسا قانون ہے، اسلام کا قانون ایک ایسی قانون ہے، اگر انسان مسلمان ہونے کے بعد اگر اسلام کی قانون کو فالو نہ کرے اور اسلام کے قانون کے خلاف کوئی کام کرے تو میرے حضور ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان بنایا ہے. اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف مسلمان نہیں بنایا بلکہ مجھے ایسا نبی دیا نا، ایسا نبی دیا جس نبی کا کلمہ تمام نبی نے پڑھا. آدم کے چاہنے والوں نے آدم کا کلمہ پڑھا، لیکن آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. نوح کے چاہنے والوں نے نوح کا کلمہ پڑھا، لیکن نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. ابراہیم کے چاہنے والوں نے ابراہیم کا کلمہ پڑھا، لیکن ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. موسیٰ کا چاہنے والوں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا، لیکن موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا. میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں بے شمار نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور 1,24,000 پیغمبر کے امتی بھی آئے. لیکن حالت یہ تھی کہ ہر امتی اپنے نبی کا بول بالا، ہر امتی اپنی نبی کی تعریف کرتے تھے. لیکن ہر نبی کا یہ دستور تھا کہ ہر امتی اپنے نبی کی تعریف کرتی تھی. ہر نبی کے چاہنے والے اپنے نبی کے نام کا جھنڈا اور اپنے نبی کے نام کا پرچم کو بلند کرتے تھے. لیکن میرے ہر نبی کا کام یہ تھا کہ ہر نبی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے نام کو بلند کرتے تھے. ہر نبی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے پرچم کو بلند کرتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں ذرا غور کرو مسلمانوں، آج کے امتی موسیٰ کے چاہنے والوں نے موسیٰ کا پرچم بلند کیا، لیکن موسیٰ نے اگر کسی کا پرچم بلند کیا وہ کسی اور کا پرچم نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم بلند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نبی عطا کیا نا، مسلمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نبی عطا کیا، ایسا نبی عطا کیا جس نبی پہ تمام نبی کو فخر ہے، جس نبی کے اوپر تمام نبی کو اتفاق ہے کہ یہ نبی سے بڑھ کر افضل کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی افضل ہوتا، ذرا اندازہ لگاؤ مقام اقصی میں جب نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ مسجد اقصی میں آگے بڑھے اور نماز پڑھائے. تمام نبی جمع تھے، آدم بھی جمع تھے، سب میں کھڑے تھے، نوح بھی جمع تھے لیکن مسجد اقصی کے سب میں کھڑے تھے، ابراہیم بھی جمع تھے لیکن مسجد اقصی کے سب میں کھڑے تھے. پوچھو آدم سے، آدم آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں، آپ آگے بڑھیے نماز پڑھا دیجئے. آدم کہیں گے نہیں میں دنیا کا پہلا نبی ہوں لیکن امامت کے قابل نہیں ہوں. نوح سے پوچھئے نوح آپ آدم کے بعد زمانے میں آئے ہیں، آپ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، امامت کرائیے. نوح کا جواب یہی ہوگا نہیں امامت کے قابل ہم نہیں ہیں. ابراہیم کو کہیے آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا ہے، لہٰذا آپ آگے بڑھے، آپ اللہ کا دوست ہیں، آپ نماز پڑھا دیجئے. ابراہیم کا جواب یہی ہوگا نہیں ہم امامت نہیں کرا سکتے ہیں. تمام نبی سب میں کھڑے ہیں، ہر نبی کا انتظار ہے کہ امامت کرانے والا آخر ذات کس کا ہے. کتابوں میں آتا ہے امامت کرانے والی ذات کوئی اور ذات نہیں ہوتی ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوتی ہے. اندازہ لگاؤ میرے نبی کتنے بلند نبی ہے، میرے نبی کا مرتبہ کتنا افضل مرتبہ ہے.
1000 साल की जिंदगी पाए, नूह 950 बरस की जिंदगी पाए, इब्राहिम भी 800 साल से चाहे जितनी साल की उम्र पाए। मगर मैं कहना चाहता हूँ नबी बेशुमार उम्र पाए, लेकिन तमाम नबियों से अगर कम उम्र पाने वाला दुनिया में अगर कोई नबी है तो मेरा नबी है, जो फकत 63 साल जिंदगी गुजारता है। फकत 63 साल जिंदगी गुजारने के बाद वो नबी ऐसा अपने परचम को बुलंद कर देता है कि नबी के परचम पे आदम को भी नाज है, नबी के परचम पे नूह को भी नाज है। और मैं कह देना चाहता हूँ कि मुसलमानों तुम भी नाज करो, इसलिए नाज करो कि मेरा नबी कोई नबी नहीं बल्कि तमाम नबियों का इमाम है। मेरे नबी के ऊपर तमाम नबी ने नाज किया, मेरे नबी के ऊपर तमाम उम्मती ने नाज किया, मेरे नबी के ऊपर सहाबा ने नाज किया, मेरे नबी के ऊपर बुजुर्गों ने नाज किया। और यही वजह है कि सुबह क़यामत तक मेरा नबी का परचम बुलंद होता रहेगा। इसलिए मुसलमानों जरूरी इस बात का है, ये शादी खाना आबादी के तहत महफिल मिलाद को सजाई गई है। मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ, वक्त नहीं है कि मज़ीद वजाहत किया जाए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ मैंने जिस हदीस कुदसी का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, हदीस कुदसी क्या था? मेरे हुजूर फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मेरे हुजूर फरमाते हैं सुनो, निकाह करना मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है। कौन फरमा रहे? मेरे हुजूर फरमा रहे। मेरे हुजूर कैसा हुजूर है? आदम भी नबी है, लेकिन आदम को नाज किस पे है? मेरे हुजूर पे नाज है। आदम अगर फरमाते कि निकाह मेरी सुन्नत है तो माना जाता कि आदम नबी और फरमा रहे कि निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन यहाँ ये माना जाएगा कि नबी का सुन्नत नहीं बल्कि तमाम नबियों का इमाम का सुन्नत है। ऐसे नबी की सुन्नत है जिस नबी के ऊपर तमाम नबियों ने नाज किया, तमाम नबियों ने नाज किया। मेरे हुजूर ने अपनी जुबान अक़दस से फरमाते हैं क्या निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। ऐ मेरे चाहने वालों, निकाह मेरी सुन्नत है, अगर इससे एराज करोगे, इनकार करोगे, वो हम में से नहीं। तो मैं ये कर रहा था कि हर गार्जियन के ऊपर ये लाजिम होता है, हर बाप के ऊपर ये लाजिम होता है कि अगर बच्चे बालिग हो जाए या बच्ची बालिग हो जाए तो बाप के ऊपर सबसे पहला ये हक है कि अपने बच्चे या बच्ची की शादी करे। और मेरे हुजूर जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, मजहब इस्लाम में पैदा हुए हैं ना, तो मजहब इस्लाम हमें आज़ादी की ज़िंदगी जीने का तरीका के साथ साथ मजहब इस्लाम ने मुझे कुछ कानून बताए। दुनिया के हर किताब का मुताला कीजिए, दुनिया के हर मजहब का मुताला कीजिए, तो हर मजहब में जीने का तरीका नहीं है, लेकिन फ़कत एक ऐसा मजहब है जिसमें जीने का तरीका बताया गया। फ़कत एक ऐसा मजहब है जिसमें हर चीज़ का तरीका बताया गया है। वो तरीका कोई और मजहब नहीं बताता है बल्कि मजहब इस्लाम बताता है। मजहब इस्लाम उस मजहब का नाम है। जब मजहब इस्लाम में आप शामिल हो जाइएगा, शरीक हो जाइएगा, तो मजहब इस्लाम उस मजहब को कहा जाता है कि मजहब इस्लाम खाना खाने का तरीका भी बताता है। मेरे हुजूर ने खाना खाने का तरीका बताया। खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ना है, मेरे हुजूर ने बताया। खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ना है, मेरे हुजूर ने बताया। खाना में अगर दुआ भूल जाए, किस दुआ को पढ़ना है, मेरे हुजूर ने बताया। मैं कहना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि खाने के साथ साथ सोने के वक्त कौन सी दुआ पढ़ना है, मेरे हुजूर ने बताया। सोकर जब उठो तो सोकर उठने के बाद कौन सी दुआ पढ़ना है, मेरे हुजूर ने बताया। घर में जाओ तो घर में दाखिल कैसे होना है, मेरे हुजूर ने बताया। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलने का तरीका कोई और मजहब नहीं बताया बल्कि मेरे हुजूर ने बताया। मैं कहना चाहता हूँ मजहब इस्लाम इस मजहब को कहा जाता है जिस मजहब के अंदर हर चीज़ का तरीका मौजूद होती है, उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। बहुत फख्र की बात है मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने मुझे मजहब इस्लाम में पैदा किया है और मुसलमान घरानों में पैदा किया है और मुझे ऐसा नबी अता किया है। किताबों में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करने वाले थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब मेरे नबी का जिक्र सुनते हैं, जब मेरी नबी की तारीफ सुनते हैं ना, हालांकि कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कोहे तूर पे जाकर बात करते हैं, लेकिन किताबों में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मेरे नबी का तारीफ सुनते हैं, नबी की तारीफ सुनने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार, काश मुझे मूसा नबी बनाकर पैदा नहीं करता बल्कि मुस्तफ़ा की उम्मती बनाकर पैदा करता। अंदाजा लगाओ, एक नबी दुआ करे, एक नबी इस उम्मत के लिए दुआ करे कि काश मैं मुस्तफ़ा की उम्मती होता। नबी है, नबी का मर्तबा उम्मती से अफजल हुआ करता है, उम्मती से अफजल हुआ करता है नबी का मर्तबा। लेकिन नबी होने के बाद नबी क्या दुआ कर रहे हैं कि या परवरदिगार, काश मुझे मूसा कलीमुल्लाह नहीं बनाता बल्कि मुस्तफ़ा की उम्मती बनाकर पैदा कर देता। बहुत फक्र की बात है, हमने कोई दुआ नहीं किया,
ہم نے کچھ نہیں کہا اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد کا امت بنایا، اور محمد امتی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان رکھا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ میدان محشر کا عالم ہوگا، ہر امتی کو جمع کیا جائے گا، ہر نبی کو جمع کیا جائے گا۔ آپ بارہا اس واقعہ کو سنے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائیں گے۔ آدم کے چاہنے والے آدم کے بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ آدم کے چاہنے والوں نے آدم کے بارگاہ میں گیا اور آدم سے کیا کیا؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے۔ آدم کا جواب ہوگا اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ آدم کے بارگاہ سے تمام لوگ نوح کے بارگاہ میں پہنچیں گے، نوح سے کہیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں، آدم کے بعد دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجئے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ نوح کا جواب ہوگا اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ آدم کے پاس جانے کے بعد آدم کسی دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب دوسرے نبی کے پاس جایا جا رہا ہے نوح کے پاس، تو نوح کسی دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ عربی لفظ ہے اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا میں کچھ نہیں، الى غیری تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ تمام نبی کے پاس امتی جائیں گے، تمام نبی کے پاس امتی جائیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ امتی اس امید پہ جائیں گے کہ آدم اللہ کے بارگاہ میں فریاد نہیں کیے، نوح کے بارگاہ میں جائیں گے، نوح کہیں فریاد کر دے۔ نوح کے بارگاہ سے ابراہیم کے بارگاہ میں امتی اس امید پہ جائے گی، ابراہیم کے پاس جائیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ کے بارگاہ میں فریاد کر دیں گے، اللہ مجھے جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کے بارگاہ تک امتی جائے گی، ہر نبی کا جواب یہی ہوگا اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں چلے آئیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں چلے آئیں گے نا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح اللہ بنایا، کام کیجیے، آپ اللہ کے بارگاہ میں فریاد کیجیے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کچھ دوسرا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کام کرو اذهبوا الى محمد، میں محمد کا پتہ بتاتا ہوں، تم محمد کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تم سب جنت میں چلے جاؤ گے۔ تمام امتی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے آئیں گے، اور تمام امتی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کہیں گے آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیجیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آدم کے چاہنے والوں کو بھی میرے نبی کے پاس آنا ہوگا، نوح کے چاہنے والوں کو بھی میرے نبی کے پاس آنا ہوگا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ آدم کے چاہنے والے یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا، نوح کے چاہنے والے یہ سوچتے ہوں گے مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا، ابراہیم کے چاہنے والے یہ سوچتے ہوں گے مجھے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں فخر کرو مصطفیٰ جان رحمت کی امتی ہونے پر۔ کتابوں میں آتا ہے اگر میدان محشر میں اگر کسی انسان کو یا کسی مسلمان کو اگر کسی امتی کو جنت میں بھیجنے کی باری آئے گی تو آدم کے امتی نہیں ہوں گے، وہ نوح کے امتی نہیں ہوگی، اگر امتی ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کی امتی ہوگی۔ اندازہ لگاؤ، ہم مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت دنیا کا سب سے آخری نبی ہے، اور ہم آخری نبی کے آخری امتی ہیں، ہم آخری نبی کی آخری امتی ہیں۔ دنیا میں اب کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے بعد نبی نہیں آ سکتا اور ہمارے بعد کوئی امتی نہیں آ سکتا، ہم ہی آخری نبی کی آخری امتی ہیں۔ لیکن ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ تو ہمارا مرتبہ یہ ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ کس کی بدولت جائیں گے؟ ہم اپنی بدولت جائیں گے؟ نہیں، اگر ہم کسی کے بدولت جائیں گے نا تو ہم ایسے آدمی کی بدولت، ایسے بشر کے بدولت ہم جائیں گے، ایسے نبی کی بدولت ہم جنت میں جائیں گے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کا کلمہ مجھے جنت تک لے جائے گا، جس نبی کے نام پہ سلام پڑھتے ہیں وہ نبی کا سلام مجھے جنت تک لے جائے گا، جس نبی کے نام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں وہ نبی کے اوپر درود پڑھنا مجھے جنت تک لے جائے گا۔ یہی بات تو ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہی دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کو چھوڑ کر
دنیا کے ہر کامیاب کام کرے اور سوچے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سمپل کے طور پہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی انسان پوری زندگی نماز پڑھے، پوری زندگی قرآن کی تلاوت کرے، پوری زندگی عبادت و ریاضت کرے، پوری زندگی نماز تہجد میں اپنے وقت کو گزار دے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت سے محبت نہیں، تو علامہ اقبال کا وہ اشعار ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نماز تب قبول ہوگی جب دل میں عشق رسول ہوگا، عبادتیں تب قبول ہوگی جب دل میں عشق رسول ہوگا۔ اگر نبی سے عشق نہیں کبھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے، نبی سے عشق نہیں کبھی نماز قبول نہیں ہو سکتی ہے، نبی سے عشق نہیں تمہاری عبادت سے کبھی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عبادت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز کو قبول کروانا چاہتے ہو، دعاؤں میں اثر دیکھنا چاہتے ہو، تو میرے حضور سے محبت کیا کرو۔ جب میرے حضور سے محبت کرو گے تو یقیناً ہمارے حضور خوش ہو جائیں گے، اور جب ہمارے حضور خوش ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ محفل میلاد شادی خانہ آبادی کے تحت سجائی گئی